ذرا ایک ایسی رات کا تصور کریں جہاں ہر طرف اندھیرا ہے، نہ بجلی، نہ اسٹریٹ لائٹس، نہ کھڑکیوں سے آتی کوئی روشنی۔ گلیاں خاموش ہیں اور اندھیرا اتنا گہرا ہے جیسے آپ کے وجود کو چھو رہا ہو۔ پھر اچانک دور سے آواز آتی ہے، پہلے ہلکی سی، پھر آہستہ آہستہ بلند ہوتی ہوئی۔ گیت، قدموں کی آہٹ، خوشی کی صدا، ایک شادی کا جلوس آ رہا ہے۔ لیکن اس رات ایک چیز سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل ہے تو آپ اس خوشی میں شامل ہیں، لیکن اگر آپ کی لو بجھ چکی ہے تو آپ صرف اندھیرے میں کھڑا ایک سایہ ہے، ایک ایسا سایہ جس کے پاس سے جلوس گزر جاتا ہے۔ یہی وہ منظر ہے جس کے ذریعے یسوع 10 کنواریوں کی تمثیل سناتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک شادی کی کہانی نہیں، یہ انسان کے باطن کی کہانی ہے۔ یہ اس ایمان کی کہانی ہے جو باہر سے روشن نظر آ سکتا ہے مگر اندر سے خالی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر متی 25 باب کو پڑھ کر صرف اتنا کہتے ہیں، تیار رہو، اور یہ بات درست ہے، مگر یسوع یہاں صرف انتظار کرنے کی بات نہیں کر رہا، وہ اس تیاری کی بات کر رہا ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس خاموش روحانی حالت کی جو لوگوں کی نظروں سے چھپی رہتی ہے مگر خداوند کی آمد کے وقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس تمثیل میں مسئلہ یہ نہیں کہ کچھ لوگ شادی میں آنا نہیں چاہتے تھے، سب آئیں، سب نے مشعلیں اٹھائیں، سب دولہے کے انتظار میں بیٹھے، باہر سے سب ایک جیسے لگ رہے تھے۔ فرق ان کے لباس، ان کی جگہ یا ان کے انتظار میں نہیں تھا، اصل فرق اس تیل میں تھا جو کچھ کے پاس تھا اور کچھ کے پاس نہیں تھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ تمثیل ہمارے دل کے بہت قریب آ جاتی ہے۔ یسوع ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو صرف لاپرواہی سے سو گئے تھے، وہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو ظاہری طور پر خدا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے مگر ان کے اندر وہ مسلسل روحانی زندگی موجود نہیں تھی جو اندھیری رات میں لوگ کو زندہ رکھتی ہے۔ اس لیے اس تمثیل کا اصل سوال صرف یہ نہیں کیا تم تیار ہو، بلکہ اصل سوال یہ ہے جب رات لمبی ہو جائے، جب انتظار بڑھ جائے، جب کوئی تمہیں نہ دیکھ رہا ہو تو تمہارے اندر وہ کیا ہے جو تمہاری لو کو جلائے رکھتا ہے۔ اس کہانی کا وزن سمجھنے کے لیے ہمیں پہلی صدی کے فلسطین میں جانا ہوگا، جہاں شادی صرف ایک تقریب نہیں ہوتی تھی بلکہ انتظار، عہد، خوشی، روشنی اور دولہے کی آمد کا ایک گہرا منظر ہوتی تھی۔ یسوع اپنی مصلوبیت سے صرف چند دن پہلے زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا ہے۔ اس کے شاگرد اس سے ایک بہت بڑا سوال پوچھ چکے ہیں، تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا؟ متی 24 باب میں فضا اور بھی سنجیدہ ہوتی جاتی ہے۔ جھوٹے نبی، جنگیں، زلزلے اور بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جانا۔ پھر متی 25 باب ایک شادی کی کہانی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی بہت معنی رکھتی ہے۔ یسوع دنیا کے آخر کے سوال کا جواب کسی ٹائم لائن سے نہیں دیتا، وہ ایک محبت کی کہانی سناتا ہے۔ ایک دلہا اپنی دلہن کے لیے آ رہا ہے، اور سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس زمانے کی یہودی شادی کیسے ہوتی تھی، کیونکہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ تمثیل صرف نیند میں ڈوبی ہوئی لڑکیوں کی ایک عجیب سی کہانی لگتی ہے۔ یسوع کے زمانے کے یہودی ماحول میں شادی عموماً 3 مرحلوں میں ہوتی تھی۔ پہلے والدین کے ذریعے رشتہ طے ہوتا تھا، پھر منگنی یا عہد بند نسبت کا مرحلہ آتا تھا جو اتنا سنجیدہ عہد سمجھا جاتا تھا کہ قانونی طور پر تقریباً نکاح جیسی حیثیت رکھتا تھا اور عموماً تقریباً 1 سال تک چلتا تھا۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا تھا، آمد، جب باپ کے گھر میں تیاری مکمل ہو جاتی تو دلہا اپنی دلہن کو لینے آتا تھا۔ لیکن ایک تفصیل پوری کہانی بدل دیتی ہے۔ دلہن کو بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دلہا کب آئے گا۔ دلہے کا باپ فیصلہ کرتا تھا کہ گھر کب تیار ہے، اس لیے دلہن اور اس کی سہیلیاں انتظار کرتی، وہ موسم کو جانتی، وہ اندازاً وقت کو سمجھتی، مگر رات کے بیچ ایک لمحہ ایسا آتا تھا جب سب کچھ بدل جاتا تھا۔ دلہا آخرکار آ پہنچتا اور اکثر اس کی آمد رات ہی کے وقت ہوتی۔ گلیوں میں گیتوں اور آوازوں کے ساتھ جلوس گزرتا، سہیلیاں راستہ روشن کرنے کے لیے آگ اٹھاتی، جسے متی یونانی میں لیمپیٹس کہتا ہے۔ اگر آپ شادی کے جلوس کا حصہ تھے تو آپ کا کام یہ تھا کہ دولہا کے ظاہر ہونے پر آپ کی آگ جل رہی ہو۔ وہ آگ آپ کی دعوت تھی، اس کے بغیر آپ ایک اجنبی سے مختلف نظر نہیں آتے تھے۔ اب یہاں پہلی اہم بات آتی ہے جسے انگریزی ترجمہ اکثر چھپا دیتا ہے۔ متی 25 باب 1 آیت میں کہتا ہے، 10 کنواریاں اپنی مشعلیں لے کر نکلیں۔
لیکن یہاں متی نے اس چھوٹے تیل کے چراغ کے لیے استعمال ہونے والا یونانی لفظ لکنوس استعمال نہیں کیا جو گھر میں میز پر رکھا جاتا تھا، بلکہ یہاں یونانی لفظ لیمپاس آیا ہے جس کا مطلب ایک مشعل ہے، ایسی مشعل جو ہاتھ میں اٹھائی جاتی، بلند رکھی جاتی اور اندھیری گلیوں میں روشنی دیتی تھی۔ یہی لفظ یوحنا 18:3 میں بھی آتا ہے جب سپاہی گتسمنی میں یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے مشلیں لے کر آتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ٹمٹماتی ہوئی بتیاں نہیں تھیں بلکہ روشن، نمایاں اور سب کے سامنے دکھائی دینے والی مشلیں تھیں۔ لیمپاس کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے یہ بات اس تمثیل میں بہت اہم ہے۔ مشعل صرف ہاتھ میں پکڑی ہوئی روشنی نہیں تھی، وہ تعلق کا نشان تھی۔ وہ سب کے سامنے یہ گواہی دیتی تھی کہ یہ شخص دولہے کے جلوس میں شامل ہے، اس شادی سے اس کا تعلق ہے اور وہ آمد کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اب یسوع فرق دکھاتا ہے۔ 5 سہیلیاں فیرونیمائے اور 5 مورائے تھیں۔ آپ کی بائبل انہیں عقل مند اور بے وقوف کہتی ہے، مگر صدیوں کے استعمال سے یہ الفاظ ہمارے کانوں کے لیے ہلکے ہو گئے ہیں۔ انہیں نئے سرے سے محسوس کریں۔ فیرونیموس کا مطلب صرف ذہین ہونا نہیں، اس کا تعلق فہم، سمجھ اور درست پرکھ سے ہے، یعنی یہ صلاحیت کہ انسان دیکھ سکے حقیقت میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ فیرونیموس شخص حالات کو واضح طور پر پڑھتا ہے اور بحران آنے سے پہلے قدم اٹھاتا ہے۔ یہ بات صرف علم رکھنے کی نہیں بلکہ ایسی سمجھ رکھنے کی ہے جو آنے والے وقت کو پہچانتی ہے اور پہلے ہی تیاری کر لیتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا آنے والا ہے اور خود کو اس کے مطابق تیار کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ موراس ہے جس سے انگریزی لفظ موران کا تعلق سمجھا جاتا ہے، لیکن یونانی میں یہ لفظ زیادہ بھاری ہے۔ اس کا مطلب صرف نادان یا بھلکڑ نہیں، اس میں غفلت، بے حسی اور ایسی حالت کا خیال ہے جس میں انسان کی پرکھ بند ہو چکی ہے۔ نئے عہد نامے میں موراس میں اخلاقی وزن بھی ہے۔ یسوع پہاڑی آواز میں یہی لفظ استعمال کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ متی 7:26۔ یہ بے وقوفی عقل کی کمی کا مسئلہ نہیں، یہ دیکھنے کا مسئلہ ہے۔ موراس شخص کے پاس وہی معلومات ہوتی ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں، مگر وہ ان پر عمل نہ کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ اب دونوں گروہوں میں فرق کیا تھا؟ فرق شادی کے جلوس میں ان کی جگہ کا نہیں تھا، دونوں گروہ سہیلیاں تھیں۔ فرق انتظار کے دوران ان کے ظاہری رویے کا بھی نہیں تھا، دونوں گروہ سو گئے۔ متی 25:5 میں صاف کہتا ہے کہ سب اونگ گئیں اور سو گئیں۔ یہاں ان کے سونے پر ملامت نہیں کی گئی۔ انتظار لمبا تھا، رات تاریک تھی اور نیند سب پر آ گئی۔ فرق یہ تھا کہ وہ اندھیرے میں اپنے ساتھ کیا لے کر آئی تھیں۔ فیرونیمائے سہیلیاں اپنی مشلوں کے ساتھ الگ برتنوں میں تیل بھی لائیں تھیں۔ مورائے سہیلیاں مشلیں تو لائیں مگر اضافی تیل نہیں لائیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ دولہا ان کے اندازے کے مطابق آ جائے گا۔ انہوں نے آسانی کے لیے تیاری کی، دیر کے لیے نہیں۔ یہی اس تمثیل کی تیز دھار ہے۔ بے وقوف کنواریاں دولہے کی دشمن نہیں تھیں، وہ آئیں، وہ شادی کے جلوس کا حصہ دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے دن کی روشنی میں، انتظار کے آسان اوقات میں باہر سے مشلیں اٹھا رکھی تھیں۔ وہ عقل مندوں سے الگ پہچانی نہیں جا سکتی تھی۔ فرق صرف بحران میں ظاہر ہوا۔ پھر آدھی رات کو پکار آتی ہے، متی 25:6۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس پکار کے لیے یونانی لفظ کراؤکی ہے، ایک بلند، کچی، تیز آواز جو نیند کو چیر دیتی ہے۔ تصور کریں کہ گلی اچانک آوازوں سے بھر جاتی ہے، دلہا آ گیا ہے، اس سے ملنے کے لیے باہر نکلو، اور 10 کی 10 سہیلیاں ایک ہی کام کرتی ہیں۔ متی 25:7 میں کہتا ہے تب وہ سب کنواریاں اٹھیں اور اپنی مشلیں درست کرنے لگیں۔ یونانی لفظ اکاسمیوسان ہے۔ آپ کی بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے مشلیں درست یا تیار کی، لیکن اس لفظ کی جڑ کاسمیو ہے جو زیادہ گہرا معنی رکھتا ہے۔ اس سے کاسمیٹکس اور کاسموس جیسے الفاظ کا تعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے ترتیب دینا، سنوارنا، آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا۔ جب تیتوس 2:10 میں خدا کی تعلیم کو آراستہ کرنے کی بات کرتا ہے تو یہی خیال سامنے آتا ہے، اور جب مکاشفہ 21:2 نئے یروشلم کو
दुल्हन की मानद अपने शोहर के लिए आरास्ता बयान करता है तो वहाँ भी यही बात नजर आती है। कुछ तैयार किया गया, संवारा गया और खूबसूरत बनाया गया। इसलिए आधी रात को 10 की 10 कंवारियाँ उठती हैं और अपनी मशलें संवारती हैं। वो उन्हें तरतीब देती हैं, तैयार करती हैं, कोशिश करती हैं कि जुलूस के लिए वो खूबसूरत और रोशन हो जाएं। ये उम्मीद से भरा हुआ लम्हा है। सब एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर बहरान अंदर का फ़र्क जाहिर कर देता है। बेवकूफ़ देखती हैं कि उनकी मशलें बुझ रही हैं। यूनानी लफ्ज़ ज़ुवैनी में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब बुझाना या बुझ जाना है। पौलुस यही लफ्ज़ पहले तसलनीकियों 5:19 आयत में इस्तेमाल करता है, जब वो कहता है रूह को ना बुझाओ। वो लो जो उन्हें शादी के जुलूस का हिस्सा जाहिर करने वाली थी मर रही थी, और यही तमसील पहली नज़र में सख्त महसूस होने लगती है। बेवकूफ़ अक्लमंदों से तेल मांगती हैं और अक्लमंद इनकार कर देती हैं। ये खुद गर्जी की वजह से नहीं, बल्कि हकीकत को जानने की वजह से है। दोनों ग्रोहों के लिए काफ़ी तेल नहीं है। इस तमसील में तेल वो चीज़ है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं हो सकता। पूरी बाइबल में तेल के निशान पर गौर करें। खरूज 27:20 आयत में खुदा इसराइलियों को हुक्म देता है कि वो खैमा इज्तिमा के चिरागदान को लगातार जलाए रखने के लिए खालिस कुटा हुआ जैतून का तेल लाएं। तेल मुकद्दस मुकाम पर खुदा की हजूरी की रोशनी को जलाए रखता था। खरूज 30:22-33 आयत में मसा का तेल काहनों और मुकद्दस चीज़ों को खुदा की खिदमत के लिए मखसूस करता था। पहला सैमुएल 16:13 आयत में जब सैमुएल दाऊद को मसा करता है तो उस दिन से खुदा का रूह उस पर जोर से नाज़िल होता है। और ज़करिया 4 बाब में नबी एक सुनहरी चिरागदान की रुया देखता है, जिसे 2 जैतून के दरख्तों से तेल मिल रहा है। फिर फरिश्ता समझाता है, ना ज़ोर से ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ज़करिया 4:6 आयत, तेल बार बार खुदा के रूह के संभालने वाली हजूरी की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ एक बार भर जाने की बात नहीं, बल्कि लगातार मिलने वाली फराहमी है। आग इसलिए जलती रहती है कि तेल बहता रहता है। अगर इस कहानी में कोई बात आपके अंदर ऐसे सवालात जगा रही है जिन पर आपने पहले कभी गौर नहीं किया, तो ये चैनल आप ही के लिए है। कमेंट्स में अपना ख्याल लिखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम मतन की गहराई में उससे ज़्यादा उतरते हैं जितना आपने सोचा था। चुनाचा बेवकूफ़ तेल खरीदने चली जाती हैं और जब वो गई होती हैं दूल्हा आ जाता है। अक्लमंद उसके साथ ज़ियाफ़त में दाखिल हो जाती है। फिर मत्ती नए अहदनामे के 4 नहायत होलनाक अल्फाज लिखता है, दरवाज़ा बंद हो गया। मत्ती 25:10 आयत। यूनानी में यहाँ लफ्ज़ एक्लिस्थी आया है, जिसका मतलब है दरवाज़ा बंद कर दिया गया। यानी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद नहीं हुआ, बल्कि किसी इख्तियार रखने वाले ने इसे बंद किया। और इस मंजर में यह बात साफ है कि अब फैसला हो चुका था और वो बंद ही रहता है। ये फेल अपनी सूरत से बहुत कुछ बता देता है। ये ऐसा दरवाज़ा नहीं जो फिर आसानी से खुल जाए। ये आखिरी फैसला है। बेवकूफ़ वापस आकर दस्तक देती हैं, ऐ खुदावन हमारे लिए खोल दे। मत्ती 25:11 आयत। और दुल्हा का जवाब उस बात की गूंज रखता है जो यस्सु ने मत्ती 7:23 में पहले पहाड़ी वाज में कही थी। मगर यहाँ एक बारीक फ़र्क है। मत्ती 7 बाब में यस्सु कहता है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। दूल्हा ये नहीं कह रहा कि मुझे उन औरतों के बारे में कोई मालूमात नहीं। वो कह रहा है कि मैं उन्हें अपना नहीं पहचानता। जब ज़रूरत थी वो जुलूस में मौजूद नहीं थी। जब अहम लम्हा आया उनके हाथ में जलती हुई आग नहीं थी। वो उस वक्त गैर हाजिर थी, और उस गैर हाजिरी में एक ऐसा ताल्लुक़ जो बज़ाहिर मौजूद लगता था ज़ाहिर हो गया कि दुल्हा ने उसे कभी कबूल नहीं किया था। यहाँ एक नमूना है जो मत्ती 25 बाब से कहीं ज़्यादा गहरा है। बाइबल में यह पहली बार नहीं कि दरवाज़ा बंद होता है और तैयार लोगों को गैर तैयार लोगों से जुदा करता है। पैदाइश 7 बाब 16 आयत तक वापस जाएं। नूह और उसका ख़ानदान जानवरों के साथ कश्ती में दाखिल हुए और मतन कहता है, और खुदावन ने उसे अंदर बंद कर दिया। खुदा ने खुद वो दरवाज़ा बंद किया। बाहर के सब लोगों ने बरसों तक नूह की तंबीह सुनी थी। उन्होंने कश्ती बनते देखी थी, मगर जब बारिश आई तो दरवाज़ा पहले ही मोहर बंद हो चुका था।
خروج 12 باب میں فسح کی رات بنی اسرائیل اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر خون لگاتے ہیں۔ موت کا فرشتہ ہر اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے جس پر خون کا نشان تھا، لیکن جس گھر پر نشان نہیں تھا، خواہ اس میں کون رہتا تھا یا اندرونی طور پر کیا ایمان رکھتا تھا، وہ عدالت سے گزرا۔ نشان ظاہر ہونا ضروری تھا۔ خون فرشتے کے آنے سے پہلے لگایا جانا تھا، بحران کے دوران نہیں۔ پھر یسایہ 22 باب 22 آیت پر غور کریں، جہاں خدا داؤد کے گھرانے کی کنجی ایک خاص مختار کو دیتا ہے۔ وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا۔ یہی تصویر مکاشفہ 3 باب 7 آیت میں آتی ہے، جہاں یسوع خود کو اس کے طور پر ظاہر کرتا ہے جو کھولتا ہے اور کوئی بند نہیں کرتا، اور بند کرتا ہے اور کوئی نہیں کھولتا۔ دروازے پر اختیار صرف دولہے کا ہے۔ پیدائش سے مکاشفہ تک پوری بائبل میں نمونہ واضح ہے۔ جدائی کا لمحہ آتا ہے، اور جب آتا ہے تو دروازہ بحث نہیں کرتا۔ اب متی 24 اور متی 25 باب کی ساخت کو ساتھ دیکھیں، کیونکہ یسوع ایک تمثیل نہیں سنا رہا، وہ ایک سلسلہ بنا رہا ہے۔ متی 24 باب کے آخر میں وہ وفادار اور بے وفا نوکروں کی تمثیل سناتا ہے۔ وہاں سوال یہ ہے، جب مالک آتا ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم خدمت کر رہے ہو یا اپنے مقام کا غلط استعمال کر رہے ہو؟ پھر متی 25 باب 1 سے 13 آیات میں 10 کمواریوں کی تمثیل ایک دوسرا سوال پوچھتی ہے، جب دلہا آتا ہے تو تم اپنے ساتھ کیا اٹھائے ہوئے ہو؟ اور متی 25 باب 14 سے 30 آیات میں توڑوں کی تمثیل ایک اور سوال پوچھتی ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ 3 تمثیلیں ایک ہی لمحے کو 3 زاویوں سے دکھاتی ہیں۔ وفادار نوکر عمل کے بارے میں ہے، کمواریاں اندرونی حالت کے بارے میں ہے، توڑے سپرد کی ہوئی چیز کے استعمال کے بارے میں ہے۔ یہ تینوں مل کر تیاری کی مکمل تصویر بناتے ہیں۔ تیاری ایک ڈرامائی لمحے کا نام نہیں، بلکہ اس انسان کا نام ہے جو آپ لمبی تاریک معمولی گھڑیوں میں بنتے رہے، جب کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ یہی اس تمثیل کی بے چین کر دینے والی خوبصورتی ہے۔ آدھی رات کا لمحہ عقل مند اور بے وقوف کے درمیان فرق پیدا نہیں کرتا، وہ فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ پکار آنے سے پہلے تیل یا تو موجود تھا یا موجود نہیں تھا۔ ذرا تصور کریں، مقدس مقام کی روزمرہ خدمت میں یہ حقیقت ہر دن کس طرح سامنے آتی تھی۔ احبار 24 باب 2 سے 4 آیات میں خدا کاہنوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ خیمہ اجتماع میں چراغوں کو لگاتار جلائے رکھیں۔ خالص زیتون کا تیل کوٹا ہوا اور صاف کیا ہوا شام کے بعد تیل چراغوں میں ڈالا جاتا تھا۔ یہ ایک بار کا کام نہیں تھا۔ کاہنوں نے چراغدان کو ایک بار بھر کر چھوڑ نہیں دیا تھا۔ ہر شام وہ واپس آتے، بتیاں درست کرتے، تازہ تیل ڈالتے اور اس بات کو یقینی بناتے کہ خدا کی حضوری کی روشنی کبھی اندھیری نہ ہو۔ یہ روزانہ سنبھالنے کا مقدس کام تھا۔ اس کا تمثیل سے تعلق بہت واضح ہے۔ فرعون موئے کمواریوں نے اپنی مشلیں صرف ایک بار نہیں بھری، وہ اضافی تیل بھی لائیں۔ انہوں نے لمبی رات کے لیے تیاری کی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ آگ خود بخود قائم نہیں رہتی، اسے مسلسل خوراک چاہیے، اور مقدس مقام میں یہی مسلسل فراہمی کاہن کی مقدس خدمت تھی۔ اس جگہ میں لوگوں کو زندہ رکھنا جہاں خدا کی حضوری سکونت کرتی تھی۔ یہ نمونہ پرانے عہد نامے پر ختم نہیں ہوتا۔ عبرانیوں 7 باب 25 آیت اور عبرانیوں 8 باب 1 سے 2 آیات میں یسوع کو ہمارے سردار کاہن کے طور پر دکھاتے ہیں، جو خدا کے حضور اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرتا ہے اور آسمانی مقدس مقام سے تعلق رکھنے والی خدمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا کام صلیب پر ختم نہیں ہوا۔ صلیب قربانی تھی، مگر شفاعت، درمیانی خدمت اور خدا اور اس کے لوگوں کے تعلق کو سنبھالنے کا کام جاری ہے۔ یسوع وہ کاہن ہے جو تیل کی فراہمی کو قائم رکھتا ہے۔ یہ تمثیل ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا ہم اس مسلسل فراہمی سے جڑے ہوئے لوگ بن کر جی رہے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو ایک بار بھر گئے اور سمجھ بیٹھے کہ بس یہی کافی ہے۔ ذرا سوچیں، جب رات کو کسی شہر کی بجلی چلی جائے، 1 منٹ کے لیے نہیں، 1 لمحے کی جھلک کے لیے نہیں، بلکہ گھنٹوں کے لیے، پہلے چند لمحے کچھ دلچسپ لگتے ہیں۔ لوگ موم بتیاں نکالتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مگر جب گھنٹے لمبے ہونے لگتے ہیں اور اندھیرا قائم رہتا ہے تو کچھ بدل جاتا ہے۔
खामोशी भारी होने लगती है, ठंड अंदर उतरने लगती है और उस लंबे अंधेरे में उस घर का फर्क बहुत अमली और तकलीफ तौर पर सामने आता है, जिसके पास खुराक, रोशनी और चारशुदा चीज़ें मौजूद हैं, और उस घर का जो समझता रहा कि लाइट्स चलती ही रहेंगी। किसी ने बिजली जाने का मंसूबा नहीं बनाया था, मगर कुछ घरों ने बिजली बंद होने से पहले तैयारी की आदत बना ली थी। इसलिए नहीं कि वो खौफजदा थे, बल्कि इसलिए कि वो समझते थे कि जिन निज़ामों पर हम तकिया करते हैं वो अपनी बका की ज़मानत खुद नहीं देते। अक्लमंद कंवारियाँ बदगुमान नहीं थी, वो सिर्फ रात की हकीकत को ईमानदारी से पहचानती थी। इस तमसील में तेल के बारे में एक अहम बात यह है, आप इसे उधार नहीं ले सकते। अक्लमंद कंवारियाँ नहीं कहते वक्त खुद गर्ज नहीं थी, वो रूहानी ज़िंदगी की एक हकीकत बयान कर रही थी। कुछ चीज़ें आप बांट सकते हैं, इल्म, हौसला, वसाइल, वक्त, लेकिन खुदा के साथ अंदरूनी ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे हैं जो हर शख्स को खुद रखने पड़ते हैं। किसी दूसरे की दुआया ज़िंदगी आपकी लो को कायम नहीं रख सकती। किसी दूसरे का रूहुल कुद्स के साथ ताल्लुक़ आपकी मशल को जलता नहीं रख सकता। आप ऐसे कमरे में बैठ सकते हैं जहाँ बहुत से लोगों की मशलें रोशन हों, फिर भी आप अंधेरे में हो सकते हैं, क्योंकि उनका तेल आपके बर्तन में मुंतकिल नहीं होता। ये रूहानी कारकर्दगी के ज़रिए खुदा की पसंदीदगी कमाने की बात नहीं, ये इस बात का सवाल है कि क्या आप वो हासिल कर रहे हैं जो खुदा शुरू से पेश करता आया है। ज़करिया 4:6 आयत हमें याद दिलाती है कि खुदा का काम इंसानी ज़ोर या ताकत से नहीं, बल्कि खुदा के रूह के वसीले से होता है। इसलिए तेल को इंसान की अपनी कोशिश नहीं, बल्कि खुदा से मिलने वाली मुसलसल रूहानी मदद की अलामत समझना ज़्यादा दुरुस्त है। लेकिन इसे मुसलसल कबूल करना होता है, रोज़ाना, उन आम घड़ियों में जब कोई नहीं देख रहा होता और दुल्हा दूर महसूस होता है। फिर एक और बात है, तमसील इस वजाहत पर ख़त्म नहीं होती कि तेल क्या है। यसू इस तमसील के हर निशान को खोल कर बयान नहीं करता, वो इसे एक हुक्म पर ख़त्म करता है, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मत्ती 25:13 आयत। जागते रहो के लिए यूनानी लफ्ज़ ग्रीगोरियो है, जिसका मतलब है बेदार और चौकस रहना। मगर यहाँ एक सवाल जहन में उभरता है, अगर जागते रहना ज़रूरी था तो फिर 10 की 10 कंवारियाँ क्यों सो गईं? इसलिए जागते रहो का हुक्म ये नहीं कि तुम कभी आँख ना बंद करो। इसका मतलब ये है कि तुम ऐसे इंसान बनो जिसके पास जगाए जाने पर जलाने के लिए कुछ मौजूद हो। जागते रहना बेनींद रहना नहीं, ये तैयार रहना है। ये वो चीज़ है जो आपने अपनी मशल के पास बर्तन में उस लंबी और खामोश घड़ियों में रखी होती है। और शायद यहाँ सबसे गहरी बात मत्ती 25:10 आयत और मत्ती 25:11 आयत के दरमियान की खामोशी है। अक्लमंद ज़ियाफ़त में दाखिल हो जाती हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर इब्रानी लफ्ज़ एस्टिरॉन यानी बाद में दूसरी कंवारियाँ आती हैं। ये लफ्ज़ बहुत भारी महसूस होता है, बाद में, कि एक सूरत ऐसी होती है जिसमें अभी उम्मीद बाकी होती है। जैसे अगर आप ज़्यादा ज़ोर से दस्तक दें तो दरवाज़ा खुल जाएगा। और बाद में कि एक सूरत ऐसी होती है जिसका मतलब सिर्फ ये होता है कि मौका गुजर चुका है। यसू बेवकूफ़ कंवारियों को इसी दूसरी सूरत में रखता है। ये इसलिए नहीं कि खुदा जालिम है, बल्कि इसलिए कि दुल्हा आ चुका था, जुलूस आगे बढ़ चुका था, आग या तो जल रही थी या नहीं जल रही थी और ज़ियाफ़त शुरू हो चुकी थी। कुछ दरवाज़ों तक पहुंचने का एक मुकर्रर वक्त होता है, और इस तमसील की ये साफ गोई यसू की सबसे मोहब्बत भरी बातों में से एक है, क्योंकि उसने ये बात आधी रात से पहले कही, जब अभी बर्तन को देखने का वक्त मौजूद था। तो फिर सवाल ये है, आप अंधेरे में अपने साथ क्या लेकर चलते हैं? आखिरी बार आपने कौन सा वाज सुना, ये असल बात नहीं। आप किस कलीसिया में जाते हैं, ये भी असल बात नहीं। आप बहस में कौन सा इलाहियाती मौक़िफ़ खूबसूरती से बयान कर सकते हैं, ये भी असल बात नहीं। असल सवाल ये है, जब रात आपके अंदाजे से ज़्यादा लंबी हो जाए तो आपकी लो को कौन ज़िंदा रखता है? जब इंतज़ार दिनों से बढ़कर सालों में बदल जाए तो आपके ईमान को कौन संभालता है? जब इर्द गिर्द के लोग सो चुके हों और दुनिया दूसरी बातों में खो चुकी हो, तो आपके अंदर वो क्या है जो अब भी खुदावंद की आमद के लिए जल रहा है? तेल वो है जो उस वक्त बाकी रहता है
جب ہر بیرونی چیز چھن جاتی ہے۔ یہ اس خدا کے ساتھ خاموش جاری ذاتی تعلق ہے جو آگ کو ایندھن دیتا ہے۔ یہ صرف ایک بار کا فیصلہ نہیں بلکہ روزانہ مسلسل قبول کرنا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں، عقل مند کماریوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کیا، انہوں نے صرف ایمانداری سے تیاری کی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی مشل کو دیکھا، آگے پھیلی ہوئی رات کو دیکھا اور دل میں یہ مان لیا مجھے اس سے زیادہ چاہیے جو اس وقت میرے پاس ہے۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ فروتنی تھی، یہ گھبراہٹ نہیں تھی، یہ حقیقت کو پہچاننا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ رات واقعی لمبی ہو سکتی ہے، دلہا دیر سے آ سکتا ہے، اور جو لو ان کے ہاتھ میں ہے وہ خود بخود قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر تیل ختم ہو جائے تو مشل صرف لکڑی رہ جاتی ہے، اور اگر اندرونی زندگی کمزور ہو جائے تو ظاہری تیاری زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ شاید حکمت کی شروعات بھی یہی ہے، خاموشی سے یہ مان لینا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنی لو کو خود قائم رکھ سکوں۔ مجھے خدا سے بار بار فضل چاہیے، بار بار تازگی چاہیے، بار بار وہ روحانی تیل چاہیے جو انتظار کی لمبی رات میں ایمان کو زندہ رکھتا ہے۔ پہلی صدی کے مشل برداروں نے آگ خود پیدا نہیں کی تھی، آگ دی گئی تھی، مگر برتن انہوں نے اٹھایا، تیل وہ ساتھ لائے اور خود کو اس حالت میں رکھا کہ جب دلہا آخر کار آدھی رات کو آئے تو ان کی مشلیں جل رہی ہوں۔ یہی تیاری تھی، یہی حکمت تھی، یہی وہ اندرونی زندگی تھی جو آخری لمحے میں ظاہر ہو گئی۔ اور جب وہ آیا تو جو گلی تاریک تھی وہ اچانک ان لوگوں کی آگ سے روشن ہو گئی جو تیار تھے، اور وہ اس کے ساتھ اس ضیافت میں داخل ہوئے جو دنیا کی بنیاد سے پہلے ان کے لیے تیار کی گئی تھی۔ دروازہ ابھی کھلا ہے، تیل ابھی بھی دیا جا رہا ہے، اور دلہا جس کی آمد ہر تاریک گلی کو روشنی سے بھر دے گی ابھی تک نہیں آیا۔ مگر جب وہ آئے گا تو صرف ایک سوال اہم ہوگا، کیا آپ کی مشل ابھی بھی جل رہی ہے؟ خداوند آپ کو برکت دے۔